अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों कार्ड तजदीद नेशनलिटी और बगैर नेशनलिटी के इस पर काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए, इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड बेनिफिट्स के लिए एक बुरी खबर है, इस पर बात करेंगे। स्पेन मज़ीद अच्छी कवानीन की शुरुआत होने जा रही है, वो कानून कौन से हैं, किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, ये बहुत एक अहम न्यूज़ है, इस पर बात करेंगे और इसके आपको लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। पुर्तगाल नया नेशनलिटी कानून और इसके साथ साथ स्पेन की नई पाबंदी, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि इन वीडियो के जो लिंक हैं, ख़ास तौर पे स्पेन मज़ीद जो अच्छे कवानीन है उसका लिंक, पुर्तगाल नई नेशनलिटी का लिंक और स्पेन की बंदी का लिंक, ये तीनों लिंक आपको बिलतरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप ख़ुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल्स के लिंक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक फ़ैन पेज का लिंक, ये तमाम आपको मिलेंगे। वहाँ पे जाके लाजमी तौर पे उन चैनल्स को सब्सक्राइब करें और जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के उनको फॉलो करें। तो दोस्तों, जो बहुत अहम इंफॉर्मेशन और न्यूज़ है वो आप लोगों के साथ सबसे पहले जो मैं शेयर करूंगा वो है कार्ड तजदीद के बारे में। बहुत अहम इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट करते हैं इस सिलसिले में कि हम इंग्लैंड में रहते हैं, हम नॉर्वे में रहते हैं, हम डेनमार्क में हैं, हम जर्मनी में हैं, हमारे पास तरखीता कम्युनिटारिया है या हमारे पास नॉर्मल लारगा दुरासियन है, हम फैमिली के साथ यहाँ पे आए हैं, अब हम उसकी तजदीद करवाना चाहते हैं। कुछ लोग जो हैं उनके पास नेशनलिटी है, वो अपना दनीन कार्ड जो है वो तब्दील करवाने के लिए यानी कि रिन्यू करवाने के लिए स्पेन में आना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ मालूमात हैं जो कि काफ़ी अहम है, जिसके बारे में मैंने समझा कि आप लोगों को लाजमी तौर पे इसका इल्म होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे हैं या आप जाना चाहते हैं किसी और कंट्री में नेशनलिटी के बगैर, ईयू कार्ड पे या ईयू कार्ड से भी पहले कम्युनिटारियो पे, या कम्युनिटारियो भी आपने तब्दील नहीं करवाया लेकिन आप फैमिली के साथ वहाँ पे मूव होना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में आपको अहम इंफॉर्मेशन दूं कि जब आपने तजदीद करवानी है कार्ड की तो फिर कौन से स्टेप्स उठाने हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं जिनके पास कार्ड नॉर्मल है, नेशनलिटी का नहीं है यानी कि नहीं है। अगर तो आपने तरखीता कम्युनिटारिया करवाया है, शेंजन स्टेट में आप रह रहे हैं, तो कोई भी मसला नहीं है। ये याद रखें कि शेंजन कंट्री में आप रहते हैं सेम इसी तरह जिस तरह आप स्पेन में रह रहे हैं, आप पे कोई भी ऐसी बंदी नहीं है कि आप आउटसाइड दी स्पेन है, बल्कि आपको इसी तरह कंसिडर किया जाता है जैसे आप स्पेन के अंदर हैं। इस वजह से इसमें कोई भी अबहम या प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके साथ जो आप नी वगैरह जो आपका तरखीता कम्युनिटारिया नहीं है, नॉर्मल नी है या ईयू कार्ड है, ईयू कार्ड पे तो अगर आप वहाँ पे आलते पे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो भी इसी तरह जिस तरह आप स्पेन में हैं। अगर आप नॉर्मल कार्ड पे किसी फैमिली मेम्बर के साथ वहाँ पे रह रहे हैं तो उस सूरत में आपने, अगर वहाँ का कार्ड आपके पास है और वहाँ पे आप रह रहे हैं और सारा कुछ चीज़ें हैं, तो उस सिलसिले में आप ये कोशिश करें कि आप अगर फैमिली मेम्बर के साथ जाते हैं, आपको लाजमी तौर पे फिर तरखीता कम्युनिटारिया अप्लाई करके उस पर जाना चाहिए, क्योंकि तरखीता कम्युनिटारिया के राइट्स जो हैं वो इस सिलसिले में इस बेस पे ज़रा बेहतर हैं सिवाय इसके कि आप नॉर्मल नी के साथ वहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहें, बल्कि आप तरखीता कम्युनिटारिया जो है वो करवा के जाएँ। और बाकी जो चीज़ें हैं करवाने के लिए, तजदीद करवाने के लिए, वो उसी तरह है कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, पदरोन, वो सारी चीज़ें करना पड़ेंगी। अब जो अगर आप नेशनलिटी लेने के बाद वहाँ पे जाते हैं तो ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पासपोर्ट को तो दुनिया के किसी भी मुल्क में रह के, यूके में काफ़ी दोस्तों के फैमिलीज़ के कमेंट आए यूके की जनीन के बारे में कि वो उनकी तजदीद करवाने के लिए आना चाहते हैं या तरखीता कम्युनिटारिया की तजदीद करवाने के लिए आना चाहते हैं। तो ये याद रखें कि वो ना तो अब यूरोपीय यूनियन में है और ना ही वो अब शेंजन स्टेट है। वो पहले भी शेंजन स्टेट नहीं था, लेकिन अब तो यूरोपीय यूनियन का मेंबर भी नहीं रहा ब्रेक्सिट के बाद। इस वजह से वो ऐसे ही है जैसे नॉन शेंजन, नॉन यूरोपियन कंट्री है, तो उस पर फुल रूल और रेगुलेशन लागू होंगे। अब यहाँ पे क्या तरीक़ाकार है, स्पेन की नेशनलिटी के बाद
آپ کو جو دنی اور پاسپورٹ ملتا ہے اس کے رول اینڈ ریگولیشن یہ ہیں کہ جو پاسپورٹ ہے وہ تو آپ کسی بھی کونسلیٹ اسپین کے اور ایمبیسی سے رینیو کروا سکتے ہیں، لیکن جو دنی ہے اس کے لیے آپ کو لازمی طور پہ جو اسپین کی ٹیریٹری ہے اس کے اندر آنا ہے، کسی بھی پولیس اسٹیشن میں آپ نے لازمی طور پہ اس کو رینیو کروانا ہے، ادروائز وہ آپ نہیں رینیو کروا سکتے آؤٹ سائڈ دا اسپین۔ تو یہاں پہ آپ کو کیا پرابلمز آتی ہیں، اس میں یہ پرابلم آتی ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمیں پدرونامنٹ تو چاہیے، جو کہ ایک بڑا کویشچن ہے، اور اس کویشچن کا جواب جو ہے وہ میں اسپیشلی دینے کے لیے آپ کو یہ میں نے ٹاپک کو ہے وہ چنا ہے، وہ یہ وجہ کہ بہت سارے کمنٹ اس سلسلے میں آئے اور بہت ساری فیملیز اور لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں پریشان ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نے جب جس ملک میں بھی رہنا ہے، فار ایگزامپل آپ یو کے میں رہ رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ جو اسپینش ایمبیسی ہے وہاں پہ اپنی ایک رجسٹریشن آپ کی ہوتی ہے، آپ نے وہ رجسٹریشن کروانی ہے۔ آپ اسپینش ایمبیسی میں جائیں گے اور ان کو بتائیں گے ہم یو کے میں رہ رہے ہیں اور ہم یہاں پہ رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں، وہ آپ کو ویلکم کریں گے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسپینش لوگ جو ان کنٹری میں رہتے ہیں وہ لازمی طور پہ ایمبیسی میں رجسٹرڈ ہوں، خدا نہ خواستہ کسی مدد کے وقت وہ آپ کی مدد کو پہنچ سکیں۔ تو اس وقت آپ کی وہاں پہ رجسٹریشن ہوگی تو وہاں پہ وہ آپ کو ایک پیج دیں گے، وہ رجسٹریشن پیج جو ہے وہ آپ کو پدرونامنتو سے جو ہے وہ خلاصی دلائے گا، یعنی کہ اس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے آپ کو پدرونامنتو کروانے کی ضرورت اسپین کے اندر نہیں ہے۔ جب آپ اپنا دنی رینیو کروانے آئیں گے وہ ثبوت ہوگا کہ آپ وہاں پہ رہتے ہیں، تو آپ اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ آئیں۔ اگر آپ کے پاس رہائش نہیں ہے آپ ہوٹل میں ٹھہریں، ایک دن میں آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہے دنی اور پاسپورٹ اسی وقت دے دیتے ہیں، یہاں سے رینیو کرائیں، اس سرٹیفکیٹ کو لازمی ساتھ لے کے آئیں، ورنہ آپ کو یہاں پہ پدرونامنتو کرانا پڑے گی، پروف دینا پڑے گا ریزیڈینشیل، وہ لے کے آئیں گے تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کے نزدیک ترین جو آپ کو ایئرپورٹ لگتا ہے وہاں پہ اتریں، وہاں پہ آپ رینیو کرائیں اور بے شک اگلی فلائٹ سے واپس اس کنٹری میں چلے جائیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا، جس کے بارے میں کافی لوگ نہیں جانتے، اس کے بارے میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے۔ یہ تمام انفارمیشن دوستوں پریکٹیکل ایکسپیرینسز پہ بیسز ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں انگلینڈ بینیفٹس کے بارے میں۔ ایک بری خبر ہے، انگلینڈ میں بینیفٹس میں سب سے زیادہ جو لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے اب وہی لوگ جو ہیں وہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ پریشان ہونے والے ہیں۔ اصل میں وہاں پہ بہت زیادہ فراڈ پکڑے گئے، ابھی پچھلے دنوں 20-22 بچوں کی جو امداد ہے وہ ایک بندہ لیتا ہوا پکڑا گیا، مختلف ٹاؤن ہال میں اس نے رجسٹرڈ کروانے کے بعد جو ہے وہ امداد لے رہا تھا۔ اب کیا ہوا ہے کہ اب نیا ایک قانون پاس کیا گیا ہے یو کے میں کہ جو ٹاؤن ہالز ہیں جس ایریا میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کو بغیر آپ کی اجازت کے دیکھ سکیں گے، ان کی ٹرانزیکشنز کو دیکھ سکیں گے وہ لوگ جو کہ بینیفٹس لے رہے ہیں اور ان بینیفٹس پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں۔ اصل میں یو کے میں اگر آپ کو بینیفٹس نہیں ملتے تو وہاں پہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان بینیفٹس کے چکر میں وہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہیں پہ گئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں جس طرح سختیاں ہوتی جا رہی ہیں اور بینیفٹس کے بارے میں نئے نئے قوانین آ رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ بہت ساری فیملیز نے واپسی کا رخ جو ہے وہ شروع کر لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس قوانین سے کافی زیادہ سختی آنے والی ہے، اور بینیفٹس کے بارے میں یو کے میں آنے والے وقت میں کافی سختیوں کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا، خاص طور پہ معاشی طور پہ۔ تو یہ قانون کے بعد اب آپ کے بینک اکاؤنٹس کو کوئی بھی وہاں پہ چیک کر سکے گا، جو کہ آپ کو وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ اب ریسٹرکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ سے ٹرانزیکشنز کی معلومات مانگی جا سکتی ہے اور آپ کے بینیفٹس کو روکا جا سکتا ہے۔ اسپین مزید کچھ اچھے قوانین ہیں جو کہ اس سال میں شروع ہونے والے ہیں، ان قوانین کو آپ تفصیلی پڑھ بھی سکیں گے، نیچے میں لنک دے دوں گا، لیکن میں بھی اس کو چیدہ قوانین کو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو آلریڈی معلوم ہے کہ اس سال میں 38.50 گھنٹے پر ویک شروع ہونے جا رہے ہیں، جو کہ 2025 میں 37.50 ہو جائیں گے، یعنی کہ جو خورنادہ کمپلیتا ہے وہ 38.50 گھنٹے آپ ہفتے میں کام کریں گے، جو پہلے 40 گھنٹے تھا، اور آنے والے سال میں 37.50 گھنٹے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اب 16 ہفتے سے 20 ہفتے کر دیے گئے ہیں مترنیداد اور پترنیداد کے۔ اس کے بعد اگر آپ شادی کرتے ہیں لیگلی 15 دن کی آپ چھٹی لے سکتے ہیں بمعنی تنخواہ، اور ایک نیا قانون یہ پاس ہوا کہ ہر 6 گھنٹے کے بعد آپ کو 15 منٹ کی ریسٹ ملے گی۔ اگر آپ 6 گھنٹے ہو چکے ہیں آپ کو کام کرتے ہوئے 15 منٹ کی ریسٹ لے سکتے ہیں، کافی پی سکتے ہیں، تھوڑے ریلیکس ہو سکتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ
کام شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر خدا نخواستہ آپ کی فیملی کا کوئی کلوز ممبر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا اور کوئی مس ہیپ ہو گیا تو آپ 5 دن ہسپتال کے لیے چھٹی لے سکتے ہیں بمعنی تنخواہ۔ اگر آپ گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو 1 دن کی بمعنی تنخواہ چھٹی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا قانون کہ اگر آپ کو معاشی طور پہ تنگی ہے، آپ فائنینشلی طور پہ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو 1 مہینے کی ایڈوانس بائی لا آپ تنخواہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ قوانین ہیں جو 2024 میں امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اس کا لنک نیچے مل جائے گا، لنک نمبر 1 کلک کریں، خود بھی ان تمام لاز کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پرتگال کی نئی نیشنلٹی قوانین کی۔ اب نیا پرتگال نے ایک قانون پاس کیا ہے جس سے بہت زیادہ ڈائریکٹلی فائدہ گولڈن ویزا والوں کو ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی اب اس سے فائدہ ہوگا۔ نیا قانون یہ ہے کہ آپ جب فائل سبمٹ کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 5 سال ہے پرتگال کا کہ آپ 5 سال کے بعد نیشنلٹی لے سکتے ہیں، لیکن پہلے کیا تھا، جس دن آپ کی ریزیڈنسی اپروو ہوتی ہے پرماننٹ، اس دن آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ اب یہ قانون پاس ہونے جا رہا ہے جو ہو چکا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے، جس دن آپ سبمٹ کرتے ہیں اسی دن سے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اگر 6 مہینے انتظامیتے رہتے ہیں 5 مہینے، وہ ٹائم بھی انکلوڈ ہوگا، جو کہ ایک بہت اچھا قانون ہے جس سے آنے والے وقت میں لوگ غیر ملکی جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین میں ایک نئی پابندی کون سی لگ چکی ہے۔ اصل میں تمام ہاسپٹلز نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اب ماسک کی دوبارہ پابندی ہوگی، کیونکہ کرونا وائرس کافی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے احتیاط کریں، کرونا کے یہ جو 2-3 مہینے سردیوں والے ہیں، اس میں کرونا کافی زیادہ مزید پھیل سکتا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔